اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ وَيَجْمَعُ السِّتَّةَ کتاب الکافی للحاکم الشہید فہو الکافی. شعر میں لکھتے ہیں کہ 6 کتابوں کو جمع کیا ہے کتاب کافی نے، جو حاکم شہید کی کتاب ہے، فہو الکافی، وہی کافی ہے. بس نقل مذہب کے لیے وہ ایک کافی جو ہے وہ کافی ہے. اب اس کافی کی بہت ساری شروح لکھی گئی ہیں. ہاں، اقوا شروحہ الذی کالشمس مبسوط شمس الائمۃ السرخسی. اس کے بہت سارے شروع ہیں کافی حاکم کے، لیکن یہ جو امام سرخسی کی مبسوط ہے یہ اس کی سب سے قوی شرح ہے اور معمول بھی شرح ہے. کیسا ہے؟ معتمدا النقول لیس یعمل بخلفہ ولیس عنہ یعدل. فرماتے ہیں یہ ایسی شرح ہے کہ جتنے نقول اس کے اندر ہیں وہ معتمد ہیں، قابل اعتماد ہیں. مفتی ان کے اوپر اعتماد کر سکتا ہے، ان کے اوپر اعتماد کر کے فتویٰ دے سکتا ہے. جب آپ مبسوط کے اندر مسئلہ آپ کو مل جائے تو مطلب اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے. پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ 10-20 کتابوں کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا، نقل کو تصحیح تک پہنچانا پڑے گا. لیکن دیکھیں بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک بھی کافی ہوتی. وہ 100 سونار کی 1 لوہار کی. سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو امام سرخسی کی ایک کتاب ہے جو کافی حاکم کی شرح ہے، لیکن ان کے نقول معتمد ہیں، مفتی ان کے اوپر اعتماد کر سکتا ہے. اگر وہاں آپ کو مسئلہ مل جائے تو کسی اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ لیس یعمل بخلفہ ولیس عنہ یعدل. اس کے مخالف قول کے اوپر بالکل عمل نہیں کیا جائے گا، ولیس عنہ یعدل، اور اس قول سے جو مبسوط سرخسی میں ہے اس سے علاوہ کسی اور کی طرف عدول بھی نہیں کیا جائے گا، بس اسی پر اعتماد ہے. تو مطلب یہ کہ افتاء کے لیے یہ مبسوط جو ہے یہ بس کافی ہے، ادھر پڑی ہوئی ہے. اب ملتی آج کل تو بیروت سے آ گئی ہے. آئی سمجھ میں؟ تو مطلب یہ ہے کہ امام محمد کے جو ظاہر الروایت کی کتابیں ہیں وہ سب حاکم نے محنت کی، کافی میں جمع کی. امام سرخسی نے پھر محنت کی، ان کی وضاحت کی اور شرح کی. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، لیکن ایک امام سرخسی کی ایک بات سن لیں. قال العلامۃ الشیخ ہبۃ اللہ الباعی فی شرحہ علی الاشباہ. انہوں نے جو شرح لکھی اشباہ کی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ المبسوط للامام الکبیر محمد ابن ابی سہل السرخسی، یہ ان کا نام ہے، محمد ابن ابی سہل السرخسی، احد الائمۃ الکبار، ائمہ کبار میں سے ایک ہے. المتکلم الفقیہ الاصولی، علم کلام کے بھی بہت بڑے عالم ہیں، فقہ کے بھی بہت بڑے فقیہ ہیں، اصولی فقہ کے بھی بہت بڑے ماہر ہیں. الاصولی یہ شاگرد ہیں کن کے؟ شمس الائمہ عبد العزیز الحلوانی، شمس الائمہ حلوانی کے شاگرد ہیں. لازمہ شمس الائمۃ عبد العزیز الحلوانی وتخرج به، ان کے خریج ہیں، ان کے فاضل ہیں، انہوں نے گویا کہ پڑھایا. حتی صار انظر اہل زمانہ، اپنے ان کے زمانے میں جتنے علماء تھے سب سے انظر ہیں، یعنی دقیق النظر ہیں.
وَأَخَذَ بِالتَّصْنِيفِ، تصنیف شروع کی تو وہ امل المبسوط نحو 15 مجلدا وهو فی السجن بأوزجند، اوزجند کی جیل میں تھے، 15 جلدیں مبسوط کی املاء لکھی، عن ظہر قلب، مبسوط کی 15 جلدیں املاء لکھی، اس کو کہتے ہیں علم۔ میں جو عرض کرتا ہوں آپ سے کہ علم وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں ہو، علماء نے اپنی کھوپڑی سے 15 جلدیں دیکھیں وہ لکھی ہیں۔ تو جیل میں تھے اوزجند میں، اور جیل میں بھی بکلمۃ کان فیہا من الناصحین، کوئی ایسی تقریر انہوں نے کی تھی جس میں اپنی نیت کے اعتبار سے تو وہ ناصح تھے، لیکن یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، یہ جو اہل اقتدار ہوتے ہیں، ان کی کھوپڑی میں تو نشہ اور ہوتا ہے نا، تو وہ تو خیر خواہی کی بات کر رہے تھے، لیکن اس وقت کے اہل اقتدار نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارے اقتدار کو چیلنج کر رہے ہیں، تو جیل بھیج دیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ بیچارے تو مطلب ہے اپنا علمی فرض ادا کر رہے تھے، ایک خیر خواہی کی بات کر رہے تھے۔ تو وفی سنۃ 490، 490 میں آپ کا گویا کہ وصال ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو مبسوط ہے، امام سرخسی کا یہ مقام ہے کہ معتمد ایک کتاب ہے، اور آپ کو اگر اس میں کوئی قول ملتا ہے تو بس اسی پر اعتماد کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی دوسرے کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آگے کہتے ہیں دیکھیں مبسوطات بہت ہیں، مبسوط کے نام سے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، سمجھ آئیے؟ مبسوط جرجانی ہے، مبسوط خواہر زادہ ہے، مبسوط شمس الائمہ حلوانی ہے، مبسوط ابو الیسر بزدوی ہے، ہاں بہت سی مبسوطات ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ فقہ حنفی میں جب مبسوط کا لفظ بولا جاتا ہے مطلق، بغیر نام کے، مصنف کے نام کے بغیر، جب مطلق مبسوط بولا جائے گا تو مبسوط امام سرخسی مراد ہے۔ تو کتابوں میں فقہ کی باقی متاخرین کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہاکذا فی المبسوط، بس اس کے ساتھ پھر اس کا ذکر نہیں ہوتا مصنف کا، کس کا؟ مبسوط۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں حیران ہو جائیں کہ بھئی یہ تو مبسوطات بہت سی ہیں، پتہ نہیں کون سی مبسوط ہے، کیونکہ فقہا کی اصطلاح ہے کہ جب بھی مبسوط کا لفظ بولا جائے گا مطلقاً تو اس سے مراد مبسوط سرخسی ہے، لہذا پھر اعتماد کریں آپ اس کے اوپر، اس قول پر اعتماد آپ کر سکتے ہیں۔ آئسوں میں اچھا تھوڑی سی بات اس کافی کے متعلق بھی انہوں نے نقل کی ہے، کافی کا جو مصنف ہے حاکم شہید، وہ بھی بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کافی والے کون ہیں۔ فرماتے ہیں کہ والکافی ھذا ہوا کافی الحاکم الشہید العالم الکبیر، بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام بھی محمد ابن احمد ابن عبداللہ صاحب کافی ہیں۔ فرماتے ہیں ولی قضاء بخارا، بخارا کا قاضی ان کو بنا دیا گیا تھا، یعنی بخارا کا چیف جسٹس تھے۔ ثم واللہ الامیر المجید صاحب خراسان وزارتہ، یہ جو خراسان کے بادشاہ تھے عبد المجید،
امیر عبدالمجید، انہوں نے پھر ان کو اپنے کابینہ میں وزیر بنا دیا، وزیر امور مذہبی۔ یہ تو ان کے مناصب ہیں، لیکن سمع الحدیث من کثیرین، بہت سے علماء سے انہوں نے احادیث کی سماعت کی۔ وجمع کتب محمد ابن الحسن فی مختصرہ، اپنے مختصر میں، دیکھیں مختصر کا لفظ بول دیا تو کافی مختصر ہے، کس کا؟ 6 کتابوں کا۔ تو دیکھیں اگر آپ کو یہ کوئی آگے آ رہا ہے کہ اگر آپ کو کہیں کسی کتاب میں یہ نظر آ جائے کہ قال الحاکم فی مختصرہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ کافی نہیں ہے، وہ کوئی اور کتاب ہے۔ ہاں، یہی کافی کو مختصر بھی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ ھذا ذکرہ الذھبی واثنى علیہ۔ آگے کہتا ہے کہ وقال الحاکم فی تاریخ نیسابور، یہ حاکم نہیں ہے، یہ مستدرک بنے حاکم، یہ نیسابوری ہے۔ تو تاریخ انہوں نے لکھی، تاریخ نیسابور۔ اس تاریخ کی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت فی جملۃ من کتبت عنہم من اصحاب ابی حنیفۃ احفظ للحدیث واہدی برسومہ وافہم لہ منہ۔ یہ حاکم، یہ کافی والے جو ہیں ان کے ہم زمان ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے جن لوگوں سے، نیسابوری حاکم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے میں نے حدیث لکھی ہے، یعنی میں نے حدیث پڑھی لکھی ان سے جو میرے اساتذہ میں ہیں، من اصحاب ابی حنیفہ، امام اعظم کے شاگردوں میں، اصحاب میں نے نہیں دیکھا احفظ للحدیث، جو حدیث کا زیادہ حافظ ہو اس حاکم سے، یہ جو حاکم شہید ہے کافی والا ہے۔ وہ اہدی برسومہ، اور حدیث کے طبقات کو، حدیث کے مراتب کو زیادہ جاننے والا اس سے میں نے کوئی نہیں دیکھا، کہ حدیث صحیح ہے یہ، کہ اصح ہے، کہ ضعیف ہے، سمجھ آ گئی کس رتبے کی حدیث ہے۔ اہدی برسومہ، حدیث کے رسوم کا زیادہ پہنچنے والا تک، زیادہ پہنچنے والا میں نے اسے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ حاکم شہید کا مقام ہے۔ وَأَفْهَمَ لَهُ، اور حدیث کا سب سے زیادہ فہم اور سمجھ رکھنے والا آدمی میں نے جتنے دیکھے ہیں میرے اساتذہ نے، وہ یہ شخص ہے۔ تو اب حاکم شہید اس مرتبے کا آدمی ہے، انہوں نے امام محمد کی کتابوں کو جمع کیا ہے، تو آپ سمجھیں کہ یہ اس کام کے اہل ہے واقعی، ایسا آدمی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ قتل ساجدا فی ربیع الاول سنۃ 34 و300، تھوڑا سا اس کے سن وفات میں اختلاف ہے، لیکن قتل ساجدا فی ربیع الاخر، ربیع الثانی میں کہتے ہیں قتل کیا گیا ان کو سجدے کی حالت میں۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے، شہادت کی موت بھی ہے، اور اس لیے حاکم شہید نام رکھتے ہیں، حاکم شہید۔ آئیسوں میں کہتے ہیں حاکم شہید کی بہت سی کتابیں ہیں، والحاکم الشہید المختصر والمنتقى والاشارات وغیرها۔ وقول السرخسی فرأيت الصواب في تالیف شرح المختصر لا يدل على ان مبسوط السرخسی شرح المختصر۔ دیکھیں کہتے ہیں سرخسی نے ایک بات کی ہے کہ فرأيت الصواب في تالیف شرح المختصر، میں نے صحیح بات یہ سمجھی کہ بھئی مختصر کی شرح لکھی جائے، سرخسی کہتے ہیں مختصر کی، کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے لا يدل على ان مبسوط السرخسی
شرح المختصر لا شرح الکافی، کہ امام سرخسی نے جو شرح لکھی ہے وہ مختصر کی شرح ہے، مبسوط کی وہ کافی کی نہیں ہے، کافی کوئی اور کتاب ہے، وہ مختصر کوئی اور کتاب ہے۔ بعض لوگ ایسا سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو انہوں نے مبسوط لکھی ہے تو مبسوط تو یہ مختصر کی شرح ہے، یہ کافی کی شرح نہیں ہے۔ یہاں سے اس عبارت سے بعض لوگ یہ سمجھیں گے کما توہمہ الخیر الرملی، جیسا خیر الدین رملی بھی یہاں پہ سر گیا فی حاشیۃ الاشباح، سمجھائی، انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ مبسوط جو ہے یہ مختصر کی شرح ہے، کافی کی نہیں ہے۔ ہاں کہتے فإن الکافی مختصر ایضا، کیونکہ کافی کے اوپر بھی مختصر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو وہ جو انہوں نے مبسوط والے نے کہا ہے سرخسی نے کہ میں نے مختصر کی شرح جو ہے اس کو تالیف کرنا، یہ لکھنا جو ہے یہ اس میں ثواب سمجھا، تو مختصر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور، ہاں وہ اور ہے اور کافی اور ہے، کافی ہی مراد ہے اس سے۔ لأنه اختصر فيه کتب ظاہر الروایت، سمجھے ہو اب کہ حاکم شہید نے اسی کافی میں ظاہر الروایت کی کتابوں کا اختصار کیا ہے، کما عالم تھا، سمجھ میں آ گئی ہے۔ اور کہتے ہیں وقد اکثر النقل فی غایت البیان عن الکافی بقولہ قال الحاکم الشہید فی مختصر المسمى بالکافی، دیکھیں قال الحاکم الشہید فی مختصرہ المسمى بالکافی، تو پتہ لگا کہ مختصر کا لفظ جو ہے اگر فقہا کسی کتاب میں کر دیں گے کہ حاکم شہید نے مختصر میں یہ فرمایا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے مراد کافی ہے، کہ کافی میں یہ فرمایا ہے۔ اور اگر یہ کوئی کہے کہ بھئی مبسوط شرح ہے مختصر کی، تو ٹھیک ہے کہ مختصر کافی کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی باتوں؟ اب یہ تو بات ہوئی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی، اور جو معتمد کتاب ہے فقہ حنفی میں وہ کافی شہید امام محمد کے بعد اور اس کی شرح مبسوط سرخسی کی۔ لہذا یہاں اگر آپ کو مسئلہ مل جائے تو بس وہ کافی ہے۔ تو اب آپ کو انہوں نے رہنمائی کر دی ہے کہ آپ فتویٰ دینے کے لیے سب سے بڑی ترجیح کس کو دیں؟ مبسوط کو۔ سمجھ میں آ گئی کہ یہ قابل اعتماد کتاب ہے۔ آگے ایک اور بات چھیڑتے ہیں، وہ یہ بات ہے کہ آیا ایک مجتہد سے ایک مسئلہ میں دو قول صحیح ہو سکتے ہیں؟ ایک مجتہد سے ایک ہی مسئلہ میں دو قول مروی ہوں، دونوں صحیح ہوں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بات ذرا چونکہ مسئلہ بڑا باریک ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ عام علماء کا تو یہ قول ہے کہ لا یصح فی مسألۃ لمجتہد قولان، عام علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مجتہد سے ایک مسئلے میں دو قول ہوں اور دونوں صحیح قرار دیے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں تناقض، ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے تو جب بھی دو قول ہوں گے، ورنہ وہ اگر ایک دوسرے کے موافق ہے تو پھر تو ایک قول ہے۔ تو جب مخالف ہیں اور پھر آپ ان دونوں کو صحیح قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اجتماع متناقضین کر دیا آپ نے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا عام علماء کا تو قول یہ ہے کہ ایک مجتہد سے ایک مسئلے میں
دو اقوال دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. لہذا اگر کسی مجتہد سے ایک مسئلے میں دو قول آ جائیں تو کیا کریں گے؟ فرض کرو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مسئلے میں دو قول آ جائیں. فرماتے ہیں فَإِنْ عُرِفَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا تَعَيَّنَ كَوْنُ ذَلِكَ رُجُوعًا. یہ کریں گے. طریقہ کار یہ ہے کہ اگر یہ پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ قول پچھلا ہے، امام اعظم نے یہ دوسرا قول ہے بعد میں کیا ہے اور وہ پہلے والا ہے، تو بس متعین ہو گیا کہ پچھلا قول کیا ہے، یہی ناسخ ہے، یہی مرجو الیہ ہے، پہلا قول جو ہے وہ ختم. تو قول ایک رہ گئے، پھر تو دو نہ ہوئے. آئی سمجھ میں؟ اچھا. وَإِلَّا وَجَبَ تَرْجِيحُ الْمُجْتَهِدِ بَعْدَهُ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ. اور اگر متاخر کا پتہ نہیں ہے، اب دو قول ہیں لیکن پتہ نہیں کون سا امام اعظم نے بعد میں کیا ہے کہ اس کو ہم ناسخ بنائیں، نہیں پتہ. تو اگر ایسا نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر بعد میں آنے والا مجتہد جو ہے، یعنی مجتہد فی المذہب، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کسی ایک کو اپنے اجتہاد کے طریقے سے ترجیح دے دے. اس کا کام ہے. تو مجتہد فی المذہب کی ڈیوٹی میں، فرائض میں آتا ہے یہ کہ دونوں قولوں کو اس طریقے سے نہ چھوڑے کہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ حیران ہو جائیں کہ بھئی یہ کیسے فیصلہ کریں گے. سمجھ میں آ گئی؟ بشہادت قلبہ، وہ ایک کو ترجیح دے دے اپنے شہادت قلب سے، یعنی اپنے اجتہاد سے. تو پھر بھی ایک رہ جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ ایک طریقہ اور بھی نقل کیا ہے بعض کتابوں میں کہ اگر متأخر قول معلوم بھی نہیں ہے، ہاں، یعنی تاریخ معلوم نہیں ہے کہ اس میں ہم گویا کہ کر لیں، تو ایک طریقہ اور بھی نقل کیا ہے ایک قول کو ترجیح دینے کا. وہ یہ نقل کیا ہے کہ دیکھیں دونوں قول منقول ہیں امام سے، لیکن دونوں قولوں میں ایک قول کے ساتھ اس کی دلیل بھی موجود ہے. یعنی دونوں قولوں کو نقل کیا ناقل نے، لیکن ایک قول کو نقل کر کے اس کو چھوڑ دیا، دوسرے قول کو نقل کر کے اس کے ساتھ اس کی دلیل بھی لکھ دی. تو اس سے سمجھ لو کہ جس کی دلیل آ گئی ہے نا، یہی قول راجح ہے، لہذا وہ دوسرا ختم. تو مطلب یہ یا تو تاریخ معلوم کریں تو ایک رہ جائے گا، تاریخ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آنے والا مجتہد جو ہے وہ اپنے اجتہاد سے ایک کو متعین کر دے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر منقول فی کتاب جو ہے، اس کتاب میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کس طریقے سے نقل کیا ہے دونوں قولوں کو. تو اگر ایک کے ساتھ دلیل ہے ایک کے ساتھ نہیں ہے تو بس سمجھو کہ جس کی دلیل ہے وہی قول جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو پھر بھی قول ایک رہ جائے گا، دو قول پھر بھی نہیں ہوں گے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو مجتہد کے لیے ہے کہ آنے والا مجتہد متعین کر دے دونوں قولوں میں سے ایک. لیکن اگر مجتہد نے بھی یہ کام نہیں کیا، دیکھیں مجتہد نے بھی یہ کام نہیں کیا،
دو قول رہ گئے. نقل کرنے والے نے بھی کوئی ایسا اشارہ کنایا نہیں دیا دلیل کے نقل کرنے سے یا کسی وجہ سے کہ جس سے پتہ لگ سکے کہ بھئی یہ ایک قول راجح ہے. تو مجتہد نے بھی یہ کام نہیں کیا، ناقل نے بھی جو کام کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا. اب عامی آدمی کے ہاتھ میں کتاب لگ گئی ہے، ہم جیسے لوگوں کے ہاتھ میں کتاب لگ گئی ہے، کتاب میں دونوں قول موجود ہیں مجتہد کے. کسی کو ہم متعین نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو ترجیح ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں عامی آدمی کو تو پھر اپنے امام کے قول کے وجوہ ترجیح جو ہیں ان کو تلاش کر کے، ان وجوہ ترجیح کو تلاش کر کے، ان وجوہ ترجیح کے طریقے سے جس کو ترجیح ملتی ہے اسی کی اتباع کریں. مثلا دیکھیں، وجوہ ترجیح میں سے آگے یہ نقل بھی کرے گا اور گزرا بھی ہے کہ وجوہ ترجیح میں سے ایک یہ ہے کہ یہ قول متن میں ہے، یہ ایک قول، دوسرا شرح میں ہے. تو دونوں قول ہیں امام کے. تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو متن میں ہے اس کو ترجیح ہے، وہ معتمد ہے، شرح پر وہ راجح ہے. یا ایک قول شرح میں ہے اور ایک فتاوی میں ہے، ایک شرح میں ہے ایک فتاوی میں ہے. تو فتاوی سے ترجیح کس کو ہے؟ شرح کو. اس قسم کی یہ جو وجوہ ترجیح ہے نا، جو کچھ آپ پڑھ چکے ہیں اور کچھ آگے آ رہی ہیں، تو ان وجوہ ترجیح سے ایک عام عالم ہے اگر، تو کم از کم اس کو یہ مفتی ہے تو اس کو یہ جاننا چاہیے نا. تو اس طریقے سے ایک قول کو متعین کر دے گا کہ امام کا یہ قول ہے، تو دوسرا رہ جائے گا. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اگر یہ بھی نہیں ہوتا، دونوں قول متن میں ہیں، دونوں شرح میں ہیں، دونوں فتاوی میں ہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یا دونوں جو الفاظ ترجیح ہیں وہ دونوں مساوی اطلاق علیہ الفتویٰ اس کے اوپر بھی ہے، علیہ الفتویٰ اس پر بھی ہے. اب کیا کریں گے بھائی؟ مفتی صاحب تو حیران ہو جائے گا، کس پر فتویٰ دیں؟ کہتے دیکھیں، خدا سے ڈرے، سمجھ میں آ گئی ہے، اور مجازفت نہ کریں. ڈکوسلے نہیں مارنے چاہیے، فتوے کا مسئلہ ہے، اللہ کے دین کا مسئلہ ہے. اس لیے اپنے سے اعلم جو ہو اس سے سوال کریں، اس سے پوچھیں. حیران ہو گیا مفتی ادھر کہ اب کس پر فتویٰ دوں؟ تو وہ فوق کل ذی علم عالم، اس مفتی سے بھی بڑا عالم تو کہیں ہوگا نا اس علاقے میں، اس سے پوچھ لیں، اس سے مشورہ لے لیں. اور اس کو اپنی بے عزتی نہ سمجھے، اسی میں عزت ہے کہ صحیح مسئلے تک کسی کے مشورے سے یہ پہنچ جائے، تو یہی عزت کی بات ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا اپنے سے عالم، اپنے سے اتقا جو بھی اس کو ملے اس سے یہ پوچھ لے اور سوال کر لے. سمجھ میں آئیے کہ اسی میں احتیاط ہے اور اسی میں گویا کہ تقویٰ ہے، اور اللہ جل مجدہ کے دین میں مجازفت سے اور افتراء سے بچنا اسی میں ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اور یہ مجازفات وغیرہ جو ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے دین کے معاملے کے خلاف ہے. نماز کا ٹائم
جس کا سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کبھی حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایات میں اقوال میں اختلاف جو آتا ہے، یعنی امام اعظم سے مختلف اقوال ایک مسئلے میں مروی ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ سارے اقوال جو ہیں ان کی نسبت حضرت امام اعظم کی طرف تو ہوتی ہے، لیکن اختلاف کے لیے بنیاد جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہے کہ وہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ اختلاف جان کر وہ اقوال کیے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد ہوتی ہیں۔ کبھی تو فرماتے ہیں کہ بنیاد ہوتی ہے غلط فی السماع، کہ شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرض کریں ایک مسئلے میں لا یجوز کا اطلاق کیا، لا یجوز۔ اب بعض شاگردوں نے جو نزدیک بیٹھے تھے انہوں نے تو ٹھیک سمجھا لا یجوز، کچھ دور بیٹھے تھے انہوں نے لا یجوز کا لا نہیں سنا اور یجوز سن لیا، تو ظاہر بات ہے کہ جس نے جو سنا اس نے وہی روایت آگے کرنی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ سما میں غلطی ہوئی نا، تو روایتیں دو ہو گئی، ایک لا یجوز والی اور ایک یجوز والی۔ تو کبھی کبھی غلط فی السماع کے اوپر بھی اختلاف روایات کی بنیاد ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے دو قول مروی ہیں، لیکن دو قول ایسے ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول سے رجوع کیا ہے، تو اب جس سے رجوع کیا وہ تو قول ہی نہیں رہا نا، قول تو ایک رہ گیا۔ لیکن بعض تلامذہ کو رجوع کا علم ہے، تو انہوں نے تو ویسے نقل کیا کہ بھئی قول ایک ہی ہے۔ بعض تلامذہ کو رجوع کا علم نہیں ہے، تو انہوں نے دونوں قول نقل کر لیے، پہلا اور دوسرا دونوں کو نقل کر لیا۔ تو اب دیکھیں تعدد قول کی بنیاد یہاں پر کیا چیز ہے؟ علم بالرجوع یا عدم علم بالرجوع، سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے دو قول ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ حضرت امام اعظم کے دو قول ہیں مسئلے میں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک قول کی بنیاد ہے قیاس، دوسرے قول کی بنیاد ہے استحسان۔ تو ظاہر بات ہے کہ استحسان کا تقاضا جو ہے وہ ایک اور حکم ہے، قیاس کا تقاضا ایک اور حکم ہے۔ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ استحسان کو ترجیح ہوتی ہے، تو قول تو دو آ گئے امام اعظم سے ایک مسئلے میں، لیکن اس کے ساتھ یہ بیان راویوں نے نہیں کیا کہ بھئی یہ قیاس ہے اور یہ استحسان ہے، اس لیے تضاد معلوم ہوتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں تضاد نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکم ایک ہی ہے، مسئلہ ہے کہ اس کا حکم بھی ایک ہے، لیکن ایک حکم میں ایک مسئلے میں جہات مختلف ہیں۔
ایک جہت سے اس مسئلے کا حکم ایک بنتا ہے، دوسری جہت سے دوسرا حکم بنتا ہے. تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دو لگائے تو ہیں وہاں پر، لیکن وہاں جہات، ہر حکم کے لیے جہت مختلف ہے، علت مختلف ہے، جہت مختلف ہے. تو بعض راویوں نے نقل تو کر دیے دو قول، لیکن وہ جہات ساتھ نہیں نقل کیے جس کا پتہ لگ جائے، تو جہات رہ گئے. اس لیے بظاہر یہ پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ تو دو قول مروی ہیں امام سے، تضاد پتہ لگتا ہے بظاہر، حالانکہ وہ تضاد نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ تو اسی طرح بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے، دیکھیں کہ ایک فتویٰ ہوتا ہے اور ایک احتیاط ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے. امام اعظم کے دو قول ہوتے ہیں مسئلے میں، لیکن ایک کی بنیاد کیا ہے؟ فتویٰ، جو شرعی حکم ہے. امام اعظم نے وہ بتا دیا اس قول میں. دوسرے میں کیا چیز ہے؟ تقویٰ، کہ بھئی شرعی حکم، شریعت کا تقاضا تو اس حکم سے پورا ہو جائے، لیکن اگر مزید تقویٰ، احتیاط کی طرف جانا ہے تو پھر یہ ہے. تو اب قول تو دو ہوئے امام سے، تو راویوں نے دو قول تو نقل کر دیے، لیکن ساتھ یہ نہیں نقل کیا کہ بھئی یہ ایک تقویٰ ہے اور ایک فتویٰ ہے، تو بظاہر تضاد لگ گیا. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے تعدد اقوال جو ہے بعض مسائل میں جو آیا ہے، اس کی بنیاد ان چیزوں پر ہوتی ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو تعدد اقوال کے لیے یہ بنا بن جاتی ہیں. آئی سمجھ میں؟ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ تعدد اقوال جو ہیں یہ ہر جگہ کوئی مجتہد کے لیے یا صاحب قول کے لیے عیب نہیں ہے، بلکہ یہ بعض اوقات کمال بن جاتا ہے. مثلا تقویٰ میں اور حکم شرعی میں ظاہر بات ہے کہ وہ بڑا دقیق نظر والا آدمی جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی شریعت کا تقاضا کس حکم سے پورا ہوگا اور تقویٰ کیا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے یہ جو ہے یہ اقوال کی، مختلف اقوال کی نسبت ہوتی ہے امام کی طرف، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. سمجھ میں آئیے؟ اچھا، اب یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ حقیقت میں دو متضاد اقوال جو ہیں وہ ایک مجتہد سے ہو نہیں سکتی ہیں. دو متضاد اقوال ایک مسئلے میں ایک مجتہد سے ہو نہیں سکتی ہیں. وجوہ آپ جان چکے. کہیں اگر ایسا ہو جائے کہ اس میں آ جائے کوئی حکم تو اس کے یہ وجوہ ہوں گے. تو حیرانگی کی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں تتبع کرنا چاہیے، پھر کوشش کرنا چاہیے کہ بھئی یہ دو اقوال جو ہیں یہ کیوں ہیں، اس کی بنا کس چیز پر ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، تو لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ورع اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا احتیاط وہ بنتا ہے اصل میں اختلاف اقوال کے لیے زیادہ تر بنیاد.
حتیٰ کہ دیکھیں یہ فرماتے ہیں کہ ان الامام ابا حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ من شدت احتیاطہ و ورعہ، ہاں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں چونکہ بہت زیادہ وہ احتیاط فرماتے تھے مسئلے کے بیان میں، حکم کے بیان، وہ ورعہ اور بہت زیادہ تقویٰ تھا آپ میں، خدا خوفی تھی، وعلمہ بأن الاختلاف من آثار الرحمت، اور امام اعظم کو پتہ تھا کہ بھئی فقہی مسائل میں اختلاف جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا باعث ہے مخلوق کے لیے۔ دیکھیں ایک قول ہے، دو قول ہیں امام اعظم سے، ایک حکم شرعی ہے، ایک تقویٰ ہے، اختلاف اقوال ہو گیا تو یہ اختلاف فقہی ہے نا، امام کے مقلدین کے لیے یہ دونوں قول رحمت ہو گئے۔ جو بندہ صرف شریعت کا تقاضا پورا کرنا چاہتا ہے وہ اس پر عمل کر لے، اس کے لیے یہ راستہ کھلا ہے، آسان ہوگا۔ جو بندہ تقوی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے وہ دوسرے پر عمل کر لے۔ تو ایسا اختلاف جو فروع میں ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ تو امام کو یہ پتہ تھا کہ اختلاف فی الفروع جو ہے یہ رحمت الہی ہے، تو ورع امام اعظم کا، احتیاط امام اعظم کا، یہ علم، اس لیے امام اعظم نے قال لاصحابہ، امام اعظم نے اپنے شاگردوں سے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو کہ ان توجہ لکم دلیل فقولوا بہ، اگر تمہیں کسی مسئلے کی دلیل معلوم ہو جائے تو فقولوا بہ، اس دلیل کے تقاضے کو پورا کرو۔ تو امام اعظم نے تمام شاگردوں کو کیا اجازت دی کہ تمہیں جس حکم پر دلیل سمجھ آ جائے اور دلیل کے اعتبار سے آپ کو یہ قوی نظر آ جائے تو فقولوا بہ۔ تو امام اعظم کی طرف سے کھلی چھٹی ہوئی کہ نہیں ہوئی تمام شاگردوں کو؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ فقہ شورائی ہے، یہ شخصی نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما دیا تمام شاگردوں کو تو فکان کل یاخذ بروایت عنہ ویرجحها، تو ہر شاگرد کا کیا کام ہوتا تھا؟ امام اعظم سے کسی مسئلے میں ایک روایت آئی ہے اسی روایت کو وہ لے لیتے تھے، ویرجحها، اور اس کی ترجیح کے دلائل ڈھونڈتے تھے۔ تو دلائل سے اگر وہ ترجیح روایت پا لیتی تھی تو بس وہ اس امام کی طرف وہ قول منسوب ہو جاتا تھا کہ یہ امام ابو یوسف کا قول ہے، کہ اصل میں تو وہ روایت ہے امام اعظم کی، ان سے مروی ہے، لیکن امام ابو یوسف نے امام اعظم کے حکم کے مطابق اس کے دلائل ڈھونڈے اور دلائل کے اعتبار سے وہ ان کو راجح ملا، تو دلیل ڈھونڈ کر دلیل سے امام ابو یوسف نے اس کو ترجیح دے دی ہے۔ تو اس نسبت کی وجہ سے، اس کوشش کی وجہ سے کہ امام ابو یوسف نے اس کی دلیل نکالنے کی کوشش کی ہے اور اس کی دلیل کے اعتبار سے وہ اس کو راجح معلوم ہوئی ہے، اس لیے ایک ھذا قول ابی یوسف، ورنہ حقیقت میں وہ قول امام ہے۔ امام اعظم کے روایات سے آپ کے شاگرد باہر نہیں نکلے ہیں، ہر شاگرد نے جو آپ کو اختلاف نظر آتا ہے امام کے ساتھ ہو کہ ھذا قول محمد، ھذا قول ابی یوسف، ھذا قول ظفر، ھذا قول الحسن، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ امام اعظم کے اقوال سے باہر نکلے، امام اعظم کے ہی قول کو لیا، لیکن چونکہ امام اعظم کے اس مسئلے میں اقوال دو تین ہیں،
انہوں نے کوشش کی، اس کے لیے دلائل اور دلائل سے یہ قول ان کو راجح ملا. تو جب دلائل سے انہوں نے ترجیح دے دیے تو اس قول کی نسبت ان کی طرف ہو گئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ قال لاصحابی ان توجہ لکم دلیل فقولوا به فکان کل یاخذ بروایت عنہ. ہر ایک شاگرد جو ہے وہ حضرت امام اعظم کی روایت کو لے لیتے تھے، وَيُرَجِّحُهَا، اور اسی کو دلائل سے ترجیح دے دیتے تھے. کما حکاہ فی الدر المختار وفی الولوالیجیہ من کتاب الجنایات، جیسے ولوالیجیہ کتاب الجنایات میں در مختار میں فرماتے کہ قال ابو یوسف، دیکھیں امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ما قلت قولا خالفت فیہ ابا حنیفۃ الا قولا قد کان قالہ. دیکھا، فرماتے ہیں کہ ما قلت قولا خالفت فیہ ابا حنیفۃ، میں نے کبھی ایسا قول نہیں کیا جس میں نے امام اعظم کی مخالفت کی ہو، کبھی ایسا قول نہیں کیا. لیکن کیا اگر تو الا قولا قد کان قالہ، میں نے وہ قول کیا ہے جو امام اعظم نے پہلے کر لیا تھا، اسی کو میں نے لیا ہے. تو امام اعظم کا مخالف قول میں نے کبھی نہیں لیا، امام اعظم کے ہی قول کو لیا ہے. یہ تو امام یوسف کا قول ہے. وروی عن زفر، حضرت امام زفر سے یہ روایت ہے، قالا، فرماتے ہیں کہ ما خالفت ابا حنیفۃ فی شیئن، اتنی چھوٹی سی چیز میں، شیئن میں تنوین تحقیر کے لیے ہے، اتنی حقیر سی چیز میں بھی میں نے امام ابو حنیفہ کی مخالفت نہیں کی. الا قد قالہ ثم رجع عنہ، الا مگر امام اعظم نے وہ قول کیا تھا جو میں نے کیا ہے، لیکن امام اعظم نے اس سے رجوع کیا. تو میرے نزدیک چونکہ امام اعظم کی طرف سے مجھے چھٹی تھی کہ آپ دلائل ڈھونڈیں اور فقولوا به، تو میں نے دلائل ڈھونڈے، تو دلائل کے اعتبار سے مجھے وہ راجح ملا، تو میں نے اس کا قول کیا. تو میں اس قول پر برقرار رہا اور امام اعظم نے اس سے رجوع کر لیا تھا. تو اصل میں تو وہ امام اعظم کا قول ہے. فہذا اشارۃ الی انہم ما سلکوا طریق الخلاف. دیکھیں، کہتے ہیں جتنے بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں جو مخالف قول آپ کو ملتے ہیں، اس امام یوسف کے قول سے، امام ظفر کے قول سے پتہ لگتا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے امام اعظم کی مخالفت کا طریقہ کار اختیار نہیں کیا، بل قالوا ما قالوا عن اجتہاد و رأی. ہاں، چونکہ خود مجتہدین تھے تو اپنے اجتہاد اور اپنی رائے کی بنیاد پر ایک قول انہوں نے کر دی ہے، لیکن اتباعا لما قالہ استاذہم ابو حنیفہ. سمجھ، ان کے استاذ امام اعظم نے جو کچھ فرمایا تھا اسی کے اتباع کرتے رہے سارے. ہاں، دلائل کے اعتبار سے جو راجح ملا ان کو، قول تو امام کا تھا وہ. اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے شاگرد ہیں، آپ کو فقہ میں جتنے مخالف قول ملیں گے وہ اصل میں اپنے استاذ کے اقوال کے دائرہ کے اندر رہتے ہیں، باہر ان میں سے کوئی نہیں جاتا. اس لیے کہتے ہیں وفی آخر الحاوی القدسی کہ وَإِذَا أَخَذَ بِقَوْلِ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ہاں، کہ جب مفتی امام اعظم کے شاگردوں میں سے کسی ایک کا قول لے لے، ہاں، امام اعظم کے شاگردوں میں سے کسی ایک کا قول لے لے، اس پر فتویٰ دے دے، تو کہتے ہیں یعلم قطعا انہ یکون به آخذا بقول ابی حنیفہ. دیکھیں، بظاہر تو امام اعظم کا قول نہیں لیا اس نے، امام اعظم کے شاگردوں میں سے کسی کا قول لیا ہے، لیکن یہ قطعی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ یہ مفتی جو ہے جس نے اس آپ کے شاگرد کا ایک قول لیا ہے اور اس پر فتویٰ دیا ہے، اس کے ذریعے سے قطعی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ یہ آخذا بقول ابی حنیفہ، کہ اس نے امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیا ہے، کیونکہ ان کے شاگردوں کے اقوال
وہ اصل میں تو امام اعظم کے اقوال ہیں. فإنه روی عن جمیع اصحابہ من الکبار، کیونکہ امام کے جتنے کبار شاگرد ہیں بڑے بڑے، کا ابی یوسف و محمد و ظفر والحسن، انہم قالوا، سب نے کیا کہا کہ ما قلنا فی مسئلۃ قولا الا هو وهو روایتنا عن ابی حنیفہ، ہم نے کسی مسئلے میں بھی کوئی قول ایسا نہیں کیا جو امام اعظم کی روایت نہ ہو. ہم نے جو بھی قول کیا وہ اس پر قول کیا جو امام اعظم کی روایت تھی. وَأَقْسَمُوا عَلَيْهِ أَيْمَانًا غِلَاظًا، اور اس پر سب نے بڑی غلیظ بڑی بڑی قسمیں اٹھائی کہ ہم جو یہ بات کرتے ہیں یہ قسمیہ طور پر کرتے ہیں. ہاں تو اب بھی یقین نہیں آئے گا. تو پتہ لگا کہ امام اعظم کے شاگرد جو ہیں وہ امام اعظم کے دائرہ اتباع سے باہر ایک بھی نہیں گیا ہے. فلم يتحقق اذن فی الفقہ جواب ولا مذہب الا لہ، تو فقہ حنفی میں کوئی جواب کسی سوال کا یا کوئی مذہبی مسئلہ امام اعظم کے قول کے بغیر ہے ہی نہیں. جو بھی آپ کو ملے گا تو وہ سب امام اعظم ہی کا قول ہوگا، امام اعظم ہی کی روایت ہوگی. کیف ما کان وما نسب الی غیرہ الا بطریق المجاز للموافقۃ، دوسرے کی طرف جب نسبت ہوئی ہے کسی مسئلے کی کہ یہ امام یوسف کا قول ہے تو مجازی نسبت ہے بھائی، اصل میں تو حقیقت میں تو قول وہ امام کا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فقہ حنفی مدون کیا امام محمد نے تو جو کچھ بھی اس میں لکھا وہ اصل الاصول جو ہے وہ امام اعظم ہے. صرف چونکہ آپ کے شاگرد بھی مجتہد تھے تو اجتہاد کے اعتبار سے گویا کہ انہوں نے کوشش کی، دلائل ڈھونڈے، تو دلائل کے اعتبار سے جس قول کو امام اعظم کے جس قول کو ترجیح ہوئی وہ انہوں نے اختیار کیا لیا، تو اس کی نسبت ان کی طرف ہونے لگی کہ یہ امام یوسف کا قول ہے، حالانکہ وہ اصل میں امام اعظم کا قول ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی بہرحال امام اعظم کے قول سے، اپنے استاذ کے قول سے ہم باہر نکلے ہی نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بس کریں گے؟ ابھی چل رہا ہے؟ اچھا، اب ایک بات اور آتی ہے کہ ایک سوال ہوتا ہے اسی مسئلے پر کہ جب یہ امام اعظم کے شاگرد یہ کہتے ہیں، جیسے امام ظفر نے فرمایا کہ میں نے کوئی بھی قول ایسا نہیں لیا جس میں امام اعظم کی مخالفت ہو. ہاں میں نے قول لیا امام اعظم کا ہی، لیکن امام اعظم نے رجوع کیا اس سے تو میں نے اس کو دلائل سے ثابت کیا، میرے نزدیک وہ راجح ہوا. اس پر ایک سوال ہوتا ہے. سوال یہ کہ امام اعظم نے جب رجوع کیا تو وہ تو قول رہا ہی نہیں پھر امام اعظم کا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہم نے امام اعظم کے قول کو فالو کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جب امام اعظم نے اس سے رجوع کیا تو وہ تو امام اعظم کا قول رہا ہی نہیں. تو اب اگر کوئی بندہ مقلد امام اعظم کا مقلد آتا ہے اور وہ امام ظفر کا وہ قول لیتا ہے جو امام ظفر نے اس کو دلائل سے ثابت کیا ہے اور امام اعظم نے اس سے رجوع کیا ہے، تو یہ تو امام اعظم کا مقلد نہ ہوا، یہ تو امام ظفر کا مقلد ہو گیا. امام اعظم نے تو اس سے رجوع کیا، وہ تو قول ہی نہیں ہے ان کا. یہ ایک سوال ہوتا ہے یہاں پر. علامہ شامی جواب دیتے ہیں، قول اعتراض کو بھی نقل کرتے ہیں. فرماتے فَإِن قُلْتَ إِذَا رَجَعَ الْمُجْتَهِدُ عَنْ قَوْلٍ لَمْ يَبْقَ قَوْلًا لَهُ، جب مجتہد نے اسے رجوع کیا تو قول ہی نہیں رہا. لأنه صار كالحكم المنسوخ كما سيأتي، کیونکہ وہ تو حکم منسوخ کی طرح ہو گیا. آگے وحينئذ
فما قاله اصحابه مخالفین له فیہ لیس مذہبہ. ان کے اصحاب نے، امام اعظم کے شاگردوں نے جو یہ کہا کہ بھئی ہم نے وہ قول لیا ہے جو امام کا قول تھا، لیکن امام سے نے رجوع کیا اس سے، تو ہم نے وہ لے لیا، ہم نے دلائل ثابت کیا. بل صارت اقوالہم مذاہب لہم، بلکہ ان کے اقوال تو ان کے مذاہب بن گئے، امام اعظم کا مذہب تو نہ رہا. سمجھ میں آ گئی ہے کہ امام نے تو رجوع کر لیا، تو وہ امام کے نزدیک تو وہ قول ہی نہیں، امام کے نزدیک تو وہ منسوخ ہے. تو اب یہ تو ان کے اپنے مذاہب ہیں. فَكَيْفَ تُنْسَبُ إِلَيْهِ، تو امام اعظم کی طرف اس کی نسبت کیسے صحیح ہے؟ وَالْحَنَفِيُّ إِنَّمَا قَلَّدَ أَبَا حنیفةَ. حنفی کن کو کہتے ہیں؟ جو امام اعظم کا مقلد ہو. تو جو امام ابو یوسف کا مقلد بن گیا وہ تو یوسفی کہلانا چاہیے. سمجھ آئی؟ تو یہ تو مطلب یہ کہ مسئلہ ہی بدل گیا، چینج ہو گیا. تو فقہ حنفی میں تم نے کہا کہ کوئی قول ایسا ہے ہی نہیں جو امام اعظم کے کا قول نہ ہو. تو یہ تو فقہ حنفی کے اندر بہت سے مذاہب آ گئے ہیں. ہاں، امام محمد کا الگ مذہب آ گیا، اس میں امام یوسف کا الگ آ گیا، امام ظفر کا الگ مذہب آ گیا. تو اقوال تو کیا، یہ تو مذاہب بن گئے اس کے اندر. ایک مذہب کے اندر کئی مذہب بن گئے. یہ ایک سوال ہوتا ہے. علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس مصیبت میں بھی کئی عرصے تک پڑا رہا. قلت قد كنت استشکلت ذالک، یہ اشکال مجھ پر وارد ہوا تھا، یہ سوال مجھ پر وارد ہوا تھا. تو واقعی سوال تو ہے، اصول کے مطابق سوال ہے کہ جب مرجوع عنہ قول ہو جائے تو وہ بمنزلہ منسوخ ہے، تو قول ہی نہیں رہا. وَأَجَبْتُ عَنْهُ فِي حاشیتی رد المختار علی الدر المختار. شامی میں کہتے میں نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ دیکھیں کہ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا أَمَرَ أَصْحَابَهُ، امام نے جب اجازت دے دی اپنے شاگردوں کو بِأَنْ يَأْخُذُوا مِنْ أَقْوَالِهِ بِمَا يَتَّجِهُ لَهُمْ مِنْهَا الدَّلِيلُ عَلَيْهِ. امام اعظم نے اجازت دے دی کہ میرے اقوال میں سے تم ہر وہ قول لے سکتے ہو جس کی دلیل تمہارے نزدیک راجح ہو. یہ اجازت امام نے دے دی، چاہے میرا قول مرجوع عنہ ہے یا غیر مرجوع عنہ ہے. میرے اقوال میں سے جو قول تمہیں پسند آئے دلیل کے اعتبار سے وہ راجح ہو، اس کو تم لے سکتے ہو. اچھا، امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے جب یہ اجازت دے دی، سمجھ میں آ گئی ہے، تو صار ما قالوه قولا له. تو جو انہوں نے قول کیا، چلو ٹھیک ہے، امام اعظم کے نزدیک تو وہ قول مرجوع عنہ ہو گیا، امام اعظم نے تو رجوع کر لی، منسوخ ہو گیا. لیکن امام ابو یوسف نے اس کے اوپر دلائل دیے اور دلائل کے اعتبار سے اس کو راجح قرار دے دیا. بات ذرا باریک ہے سمجھے. امام اعظم نے سب شاگردوں کو کیا اجازت دی کہ جو بھی قول میرے اقوال میں سے جو بھی قول چاہے منسوخ ہی ہے میرے نزدیک، دلیل کے اعتبار سے تمہارے نزدیک جو قوی ہے وہ لے سکتے ہو. تو امام ابو یوسف نے ایک قول لے لیا جس سے امام اعظم نے رجوع کیا، دلیل کے اعتبار سے اس کو راجح قرار دے دیا. تو امام اعظم کی اس اجازت کو مد نظر رکھو. تو امام اعظم کی اس اجازت کی بنیاد پر شاگردوں نے ایسا کیا ہے نا کہ میرے استاذ نے مجھے اجازت دی ہے کہ ایسا تم کر سکتے ہو.
ایسا تم تو میرے اس قول کو جو امام کا قول مرجوع ہے، مرجوعان ہے، میں جو اس کو راجح قرار دیتا ہوں اس کی بنیاد میں رکھتا ہوں استاذ کی اجازت پر. اب اس مرجوعان کو نہ دیکھیں، امام کے نزدیک تو وہ مرجوعان ہے، شاگرد نے آ کر اس کو راجح قرار دے دیا، لیکن رجحان کی بنیاد شاگرد نے کس بات پر رکھی؟ ہاں، استاذ کی اجازت پر. تو جب استاذ نے اس قول کی اجازت دے دی ہے، سمجھو دوبارہ دے دی ہے، ایک مرتبہ تو مرجوعان ہو گیا وہ قول، تو جب شاگرد نے اس کو دلائل سے قوی قرار دے دیا تو اس تقویت کی دار و مدار کس پر ہے؟ امام کی اس اجازت پر. تو جب امام کی اس اجازت کی بنیاد پر امام ابو یوسف نے یہ قول کیا ہے تو یہ بالواسطہ امام کا قول ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ دوبارہ امام کا قول بن گیا.